اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس بہت تھوڑے سے وقت میں بہت ضروری باتیں آپ جس محبت سے یہاں پر جمع ہوتی ہیں اور جس اہمیت سے آپ کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات اس زمانے میں ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے سائنسدان دنیا سے رخصت ہو گئے، چاند تک پہنچ گئے، گہرے گہرے جسم کے سیلز کو پڑھ لیا، بنانے والے اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا، اور آپ کے دنیا میں نبی بنائے جانے کے بعد عورتوں کو کیا مقام ملا، ماں باپ کو کیا عزت ملی، دنیا سے انٹرسٹ اور سود کا خاتمہ ہوا، حیا اور پردے کی بلندیاں ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاندانی نظام جڑتے چلے گیا، انسانیت کو انسانیت سمجھ میں آئی، ظلم کا خاتمہ ہوا، دنیا کے اندر ہونے والی جنگیں تھم گئیں، جو قومیں ذلیل سمجھی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ یہ ایمان ہے کہ جو دکھائی دینے والی چند دن کی زندگی نہیں، موت کے بعد انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں کیسے مل جائے، یہ ایمان ہے کہ جس کے بغیر دنیا کے صدمے جھیلے نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ کی ایک بڑی بندی گزری ہیں، حضرت منفوسہ رحمت اللہ علیہا، اللہ کی نیک بندیوں میں سے۔ ان کا کوئی بیٹا 15 سال کی عمر تک زندہ نہیں رہتا تھا۔ یہ کہتی تھی، اے اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میرے جو بچے نابالغی میں انتقال کر گئے وہ تو میرے لیے آخرت میں سفارشی بنیں گے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر یہ بچے زندہ رہتے تو نہ جانے آخرت میں میرے لیے سفارشی بنتے یا نہیں بنتے۔ یہ ایمان ہے جو جینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، یہ ایمان ہے جو آدمی کو تنہائیوں میں گناہ کرنے سے روکتا ہے، یہ ایمان ہے جو انسانوں کو اونچے مقصد کے لیے جینے کا سبق دیتا ہے، گول میڈل لینے کے لیے نہیں، کسی ملک کی حسینہ مس ورلڈ بننے کے لیے نہیں، کسی کھیل کا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی اسٹیٹ کے ٹاپر بننے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے، آخرت کے مقام کے لیے، اونچے مقصد کے لیے انسان جینے والا بن جاتا ہے جب ایمان کی حقیقت آدمی کے دل میں آ جاتی ہے۔ بہت بڑی دولت ہے۔
اس ملک میں اسلام کے آنے سے پہلے کیسی کیسی بیماریاں تھیں. عورتوں کو جلا دیا جاتا شوہر کے ساتھ. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ستی کی رسم میں عورتوں کو جلا دیا جاتا. آپ پڑھیے اسلام نے انسانیت پر کیا احسان کیا ہے. ڈارک جنریشن، یورپ ڈارک جنریشن میں تھا. سائنسدانوں کو سولیوں پر چڑھا دیا جاتا، ریسرچ کرنے سے روک دیا جاتا. چاند کی تو پوجا کی جائے گی، اس پر ریسرچ کیسے کیا جائے گا؟ سورج کو تو سجدے کیے جائیں گے، سورج کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کیسے کی جائے گی؟ یہ مقدس ہیں، ان کو مسخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ درخت تو خدا ہے، یہ بندر تو خدا ہے، یہ گائے تو خدا ہے، اس پر ریسرچ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اسلام ایمان نے آ کر سکھلایا کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے. پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گی، دعا صرف ایک اللہ سے کی جائے گی. اللہ کے علاوہ ساری دنیا مخلوق ہے. مخلوق بنی ہوئی چیز بنانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہے. بنانے والا عبادت کے قابل ہے، بنی ہوئی چیز عبادت کے قابل نہیں ہے. اس ملک میں آج بھی بیواؤں کے آشرم ہیں. اس ملک میں اسلام کے آنے سے پہلے اور دسیوں مذاہب میں عورتوں کے ساتھ کیسے ناپاکی کے زمانے میں جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا. انسانوں کی آبادی میں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی. مہینے کے 3 دن سے لے کر 10 دن تک اللہ نے ایک فطری عذر بنا دیا ہے. اس فطری عذر کی وجہ سے یہ عورت گھٹیا کیسے ہو گئی؟ اس کو انسانی آبادی سے دور کیسے کر دیا گیا؟ لیکن یہ اسلام ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں اپنے مبارک سر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رکھتے اور بیوی شوہر کے درمیان ناپاکی کی وجہ سے کوئی اچھوت پن نہیں ہے. یہ ایمان. دوسری بات میری دینی بہنوں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بنانے والے ہیں اور اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے. پوری دنیا کا نفس اور شیطان ایک ہی ہے اور پوری دنیا کی شریعت ایک ہی ہے. پوری دنیا کا نفس اور شیطان ایک ہی ہے. پوری دنیا کے لیے قرآن ایک ہی ہے. اللہ جانتے ہیں مرد کی نگاہ آوارہ کب ہوتی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ عورت کے جسم کے کس حصے کا کس سے کب چھپانا کتنا ضروری ہے. ساری عزت حیا میں ہے، ساری عزت عفت و پاک دامنی میں ہے، نقالی میں نہیں ہے، فیشن پرستی میں نہیں ہے. جو چیز جتنی کھلی رہتی ہے اتنی بے حیثیت رہتی ہے. کھلی چیزوں کو خریدا نہیں جاتا. آج بھی دنیا میں کانسیپٹ ہے پیکڈ چیز چاہیے، پیک کی ہوئی چیز چاہیے. چاکلیٹ پیک کیا ہوا چاہیے، گوشت پیک کیا ہوا چاہیے، محفوظ اور سیل والا چاہیے. عورتوں میں بھی، اپنی بیٹیوں میں بھی، اپنی ماؤں میں بھی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے کسی نامحرم سے قریب ہونے کا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. نکاح کے بغیر کوئی تعلق نہیں. جو مرد نکاح کے بغیر محبت کا دعویٰ کر رہا ہے
جو مرد نکاح کے بغیر، بڑوں سے مشورے کے بغیر، شرعی ترتیب کے بغیر جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ہمارے جسم سے کھیلنا تو چاہتا ہے، ہمارے گھر کو آباد کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، ان کی بیویوں سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں پردہ ہے، مسجد میں پردہ ہے، اللہ کے ولیوں سے پردہ ہے، تو پھر دوسرے قسم کے انسانوں سے کیوں پردہ نہیں ہوگا؟ نامحرم سے تعلقات، صحابیات کی زندگیاں کتنی باعزت گزری۔ ہماری وہ مائیں جو آج سوسائٹی میں باپردہ ہیں، ہماری وہ بیٹیاں جو آج سوسائٹی میں باحیا ہیں، وہ کتنی باعزت ہیں۔ اور وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے بغیر ماں باپ کے مشورے کے محبت کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں نامحرم مردوں سے نکاح کیا، پہلے ملاقاتیں، پھر نکاح، پھر اولاد، اس کے بعد خاندانوں کا ٹوٹ جانا، آئے دن تقریباً ہر دن اخبار میں نیوز آتی ہے، فلانے آشنا نے فلانی معشوقہ کو قتل کر دیا، ٹکڑے ڈال دیے نالیوں میں، پیس دیا گرینڈر کے اندر، بے لباس جسم کو سوٹ کیس میں ڈال کر سڑک پر ڈال دیا گیا، اور نہ جانے ایسی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں، دنیا بھی اجڑ گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ محبت اللہ سے کی جاتی ہے، محبت رسول اللہ سے کی جاتی ہے، محبت ماں باپ سے کی جاتی ہے، محبت بھائی بہن سے کی جاتی ہے، محبت حقیقی شوہر سے کی جاتی ہے۔ ان محبتوں کے علاوہ یہ عشق نہیں ہے، فسق ہے، محبت نہیں ہے، بدکاری ہے، بدکاری ہے، بدکاری ہے، جس کا نتیجہ سوائے تباہی کے دنیا نے آج تک کچھ نہیں دیکھا ہے۔ آپ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن کنٹریز کا حشر دیکھ لیجئے، اللہ کی ان باکمال بندیاں، انقلابی بندیاں، ان کی زندگیاں بھی دیکھیے۔ کچھ دن پہلے ایک بہن کا انتقال ہوا، 5000 مکاتب اس بہن نے قائم کیے۔ وہ ریولیشن لانے والی بیٹیاں آپ نے غزہ کے ویڈیوز میں دیکھا، ملبے بنے ہوئے ہیں گھروں کے، اور وہ ٹوٹے ہوئے حالات میں روٹیاں بنا کر مظلوموں کو، زخمیوں کو کھلا رہی ہے۔ کتنی بلند ہمت ہیں یہ عورتیں، کتنی بلند ہمت اور بافیض تھی وہ ماہیں جو بڑے بڑے اولیاء کی ماں بنی، امام بخاری کی ماں بنی، امام ابو حنیفہ کی ماں بنی، محمد فاتح کی ماں بنی، طارق بن زیاد کی ماں بنی، صلاح الدین ایوبی کی ماں بنی۔ ان ماں نے کتنا بڑا کام کر دیا، ان بہنوں نے کتنے بڑے کام کر دیے، جو محمد بن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین ہے۔ کیسی ہمت بندائی ہے حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن امت اللہ تسنیم نے، کیسی دعائیں کی ہے حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن نے اپنے بھائی کی ترقی کے لیے۔ یہ پاکیزہ مائیں، انہوں نے ایسی نسل کو جنا، ایسے خاندان کو بنایا۔ ایک محلے پر احسان نہیں کیا، صرف ایک شہر پر احسان نہیں کیا، صرف ایک اسٹیٹ پر احسان نہیں کیا، پوری تاریخ پر احسان کیا، پوری امت پر احسان کیا۔
ایسے بھائی، ایسے بہن اور ایسی مائیں ہمیں دے کر اذان کا جواب دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آت محمد وسیلۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، اسلام کی قدر تو وہ جانتا ہے جس نے جہالت کے زمانے کو دیکھا ہے، اسلام سے پہلے کے زمانے کو دیکھا ہے۔ آپ ان بہنوں کی کتابوں کو پڑھیے، مریم جمیلہ کی کتاب کو پڑھیے، محمد اسد کی کتابوں کو پڑھیے، ان بہنوں کی کتابوں کو جو ریورٹ ہوئی اور اسلام میں داخل ہوئی، اور انہوں نے اپنی داستان زندگی کو لکھا کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ہماری پچھلی زندگیاں ناچنے گانے کی، ہماری پچھلی زندگیاں نامحرموں سے اختلاط کی، ہماری پچھلی زندگیاں فیشن پرستی کی، لیکن اسلام کے لانے کے بعد پابندی والی زندگیاں، خدائی پہرے والی زندگیاں، کتنی پرسکون دی اللہ نے، کتنا چین دیا دلوں کو، کتنے وفادار بنا دیا اللہ نے شوہروں کو، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، موت کتنی بہترین حالت میں نصیب ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد کفر سے واپس آنے والی بہنوں کی موت کو دیکھیے، موت کو دیکھیے، کیونکہ موت طے کر دے گی کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے تھے یا غلط راستے پر چل رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے، میں بمبئی کے راستے پر چل رہا ہوں، بمبئی کے راستے پر چلتے چلتے جب منزل آئی تو حیدرآباد نظر نہیں آیا، مجھے بمبئی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کی بے چینیاں کیسی ہوں گی؟ مجھے تو جنت کے راستے پر جانا تھا، اللہ نہ کرے میں جہنم کے راستے پر چلتا رہا چلتا رہا۔ جب موت نے آ کر پنجے گاڑ لیے تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے غلط راستہ اپنایا ہے۔ ناچنے والوں کی زندگیوں کو پڑھو اور گانے والیوں کی موت کے واقعات کو پڑھو، بڑے بڑے ڈانسر کی موت کے واقعات کو پڑھو، کیسے بے چینی کی موتیں، کیسی افسوس کی موت، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں، نیک بندیوں کی موت کے واقعات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ، اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی نیک بندیاں۔ کچھ دن پہلے ہمارے ملپلی کے علاقے میں صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والی ایک بندی کا انتقال ہوا پیٹ کی تکلیف میں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی اے اللہ ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، بس آپ راضی ہو جائیے، ہم اس حال میں آپ سے راضی ہیں، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ان ایمان والی بہنوں کی موت ایسی ہوتی ہے، ایمان والی بہنوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی مہمان کو میزبان کے پاس لایا جائے، جیسے کہ کسی انسان کو اپنے مکان پر لایا جائے، جیسے ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے، اللہ سے ملا دیا جائے۔ اور بے ایمان کی موت، گناہ والے بندوں اور بندیوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے بھگوڑے غلاموں کو آقا کے پاس پکڑ کے لایا جائے۔ ایک غلام بھاگ رہا تھا، اسے پکڑ پکڑ کے اس کے آقا کے پاس لایا گیا۔ اللہ کی نیک بندیوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی ٹکٹ لے کے سفر کر رہا ہے ٹرین میں،
اتنا اطمینان ہوتا ہے، جیسے ہی حیدرآباد آ گیا، ٹکٹ بتایا، اتر گیا، کوئی بے چینی نہیں۔ میں تو جنت کی تلاش میں سفر کر رہا تھا، موت نے آ پکڑ لیا، میں تو تیار ہوں، میں تو اسی کی تیاری میں تھا، میں تو اسی کی تیاری میں تھا۔ لیکن جس نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، جنت کو اپنا نشانہ ٹارگٹ نہیں بنایا، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے دل کی بے چینی کا حال وہی ہوتا ہے جو بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے والے مسافر کا ہوتا ہے۔ اگر ملک الموت نے میری گردن پکڑ لی، ملک الموت نے اگر مجھ سے ایمان کا ٹکٹ پوچھا تو میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، عمل کا ٹکٹ پوچھا تو میرے پاس عمل کا ٹکٹ نہیں ہے۔ کیسی منحوس موت واقع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر سارے رشتے غرضی اور فرضی ہوتے ہیں۔ دین کے بغیر سارے رشتے غرضی اور فرضی ہوتے ہیں۔ جب تک حسن ہے تو رشتے ہے، دولت ہے تو رشتہ ہے، امریکن سٹیزن شپ ہے تو رشتہ ہے، اور دولت ہے تو رشتہ ہے۔ حسن ڈھل گیا، غربت آ گئی، سٹیزن شپ چھن گئی، کاروبار ٹھپ پڑ گیا، رشتے بھی کھوکھلے ہونے لگ گئے، نزدیکیاں دوریوں میں بڑھنے لگ گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ رشتہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، 10 سال گزر گئے، آج وہ اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، 50 سال گزر گئے، وہ اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کر رہا ہے۔ یہ رشتوں کی حقیقت۔ بیوی تو دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے دل پر تقوی کا پہرا لگا رہا ہے۔ بیوی تو نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ کے لیے رشتہ، اللہ کے لیے رشتہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میری اولاد کا مستقبل میری نیکی کی وجہ سے بنے گا، میری اولاد کا مستقبل میرے تقوی کی وجہ سے بنے گا۔ تو ان کے مستقبل اور فیوچر کو بنانے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی صالحیت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک کمپنی کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی MNCs میں جا کے کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں جا کر نرس بنتی ہیں، آپ کسی ٹیلر کی دکان میں ٹیلرنگ کرتی ہیں، آپ کسی بیوٹی سینٹر میں مہندی کا کام کرتی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، حلال ہے اگر پردے کے ساتھ ہے، حلال ہے اگر شوہر کی خدمت کے ساتھ ہے، جائز ہے اگر ماں باپ کی پوری اجازت اور خدمت کے ساتھ ہے، اجازت دی جائے گی اگر اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ ہو۔ آنے والی کمائی بیوی شوہر کے رشتے کو کمزور نہ کر دے، 2 پیسے آپ کے اندر فیشن پرستی کا زہر پیدا نہ کر دے، 2 پیسوں کا آنا آپ کو اپنے محرم بھائی، شوہر، باپ سے جری نہ بنا دے، رشتہ کاٹ نہ دے، اعتماد ختم نہ کر دے، تو جائز ہے۔ لیکن آپ کا کام کمپنی بنانا نہیں ہے، ہاسپٹل چلانا نہیں ہے، یہ چھوٹے درجے کے ہیں۔ آپ کا کام نسل بنانا ہے، جنریشن کا کنسٹرکشن ہے، جنریشن کا ڈیولپ کرنا ہے، انسانیت کے معمار ہیں آپ۔ ایک آدمی سونے کا کام کرتا ہے، ایک آدمی مستری کا کام کرتا ہے، آپ اس سے بڑا کام کر رہی ہیں کہ آئندہ انسانیت کو بنے ہوئے خاندان مل جائے، آئندہ انسانیت کو وہ بیٹی مل جائے جو اپنے سسرال کو آباد کر سکتی ہو، پارلیمنٹ کو وہ وزیر مل جائے جو رشوت کو ختم کر سکتا ہو،
اسمبلی کو ایسا کارکن مل جائے جو امن اور انصاف کو زندہ کرتا ہو، آپ انسانیت کی تعمیر کرنے کا کام، انسانیت کو اونچی نسل دینے کا کام، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے ولی اس امت کو نہیں دیے، ذکر دعا والے اس امت کو نہیں دیے، بڑے مفسر بڑے محدث آپ نے اگر اس امت کو نہیں دیے، اولیاء کی ماں بننے والی، قوم اور ملک کے لیے خدمت کرنے والی بیٹیاں اگر آپ نے اس امت کو نہیں دیے، چند کوڑیوں کے نوکر دیے، تو آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے، آپ نے اپنی حقیقی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے۔ آپ کو داعی بن کر رہنا ہے۔ یہاں پر چند بھائیوں کے دل میں درد ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ ادارہ قائم ہونا چاہیے، یہاں پر دل جیتا جانا چاہیے، اللہ کے تذکرے ہونے چاہیے، سجدے ہونے چاہیے، نماز کا رواج بننا چاہیے، پردہ اور علم زندہ ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ایک ایک بہن ان عزائم کو لے کر جائیں، داعی بن کر رہیں، داعی بن کر رہیں۔ اللہ کے خزانے چند ولیوں پر ختم نہیں ہو گئے، اللہ کے خزانے چند کروڑوں پر ختم نہیں ہو گئے، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نبی اور صحابی کے علاوہ آپ بن سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ماں آپ بن سکتی ہیں، امام شافعی کی ماں آپ بن سکتی ہیں، امام مالک کی ماں آپ بن سکتی ہیں۔ آج دنیا کے پورے پولیٹیکل سسٹم کو بدلنے والے عظیم انسان کی ماں آپ بن سکتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر ساری دنیا سے اکنامک سسٹم میں سود کو، بیاج کو، انٹرسٹ کو ختم کر کے، غربت کو ختم کرنے والا، انسانیت کو راحت پہنچانے والا اکنامسٹ کی ماں آپ بن سکتی ہیں، اگر آپ کے دعا کے ہاتھ اڑ جائے، اگر آپ کے رات اور دن بدل جائیں، اگر آپ کے سجدے لمبے ہو جائیں، اگر آپ کے کچھ گرم آنسو نکل جائیں۔ جس اللہ نے ان ماؤں کو دیا ہے وہی اللہ آج بھی آپ کو دینے پر قادر ہے۔ دینے والے ہاتھ نہیں بدلے ہیں، لینے والے ہاتھ بدلے ہیں۔ آپ فکر کیجئے، یہاں جڑنے سے اور جڑنے اور جڑے رہنے اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ، عاملوں کے چکر میں کہاں کہاں جاتے ہیں، اپنی حیا کا سودا کرنے۔ ایک ایک دعا شیطانی طاقتوں سے حفاظت ہے، ایک ایک آیت آپ کے لیے پہرا ہے ناپاک طاقتوں سے۔ زیادہ کمانا کمال نہیں ہے، خرچ کرنے کا سلیقہ اس سے بڑا کمال ہے۔ نیا سال عیاشیوں میں اضافے کا نہیں، نیا سال غفلت میں ترقی کا نہیں، نیا سال خود احتسابی کا موقع ہے، اپنی زندگی کو ٹٹولنے کا موقع ہے۔ میری کتنی قضا نمازیں رہ گئی، میرے کتنے قضا روزے رہ گئے، میں تو موت سے قریب ہو گیا۔ ایک آدمی 100 روپے لے کر دکان پر گیا، 20 روپے خرچ ہو گئے، خوش نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی 60 سال کی عمر ہے، اس نئے سال کے ساتھ 42 سال کی عمر ہو گئی، اب خوشی کا موقع نہیں ہے، اسے تو اور گہری منصوبہ بندی کا موقع ہے۔ نہ جانے اب صحت کے کتنے دن باقی رہ گئے، نہ جانے اب زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے۔ میں نے بہت کوتاہی کر دی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں، میں نے بہت کوتاہی کی ہے اپنی اولاد کی تربیت میں، میں نے بہت کوتاہی کی ہے لوگوں کا آنکھوں کا تارا بن کے رہنے میں۔ میں تو لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا بن کے رہ رہا ہوں۔ لوگ میری زندگی کی نہیں موت کی خواہش رکھتے ہیں، لوگ میری زندگی میں اضافے کی نہیں رہی صحیح زندگی بھی سکڑنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ دھرتی پر بوجھ اور کرامن کاتبین کے لیے مصیبت
نہیں نہیں، یہ نیا سال میں اپنے سال بدل گیا، میں نہیں بدلا. سال بدل گیا، تنہائیاں نہیں بدلی. سال بدل گیا، تمنائیں نہیں بدلی. سال بدل گیا، رات اور دن کا شیڈیول نہیں بدلا. تو یہ سال بدلنا ہمیں اللہ سے مزید دور تو کرے گا لیکن اللہ سے قریب نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آنے والی ہر بہن کو، ہر ماں کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے اور ہر قسم کی اخلاقی اور علمی تربیت کا اللہ ہم سب کے لیے انتظام فرمائے. چلو جی لگا کر آہستہ سے آمین بولنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ اس زبان کو آپ کے نام کے لیے قبول کر لیجئے، اس آنکھ کو تلاوت کے لیے قبول کر لیجئے، ان کانوں کو آپ کے تذکرے سننے کے لیے قبول کر لیجئے، ان گودوں کو نورانی بنا دیجئے. ہماری نسلوں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرمائیے، داعیوں کو پیدا فرمائیے، عارفوں کو پیدا فرمائیے. اے اللہ یہ آپ کی نیک بندیاں جو تمنا لیے بیٹھی ہیں ان جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. تقوی والے شوہر عطا فرمائیے، حیا والی بیویاں بہویں عطا فرما دیجئے، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑ دیجئے، بری عادتوں بری لتوں سے نجات دے دیجئے. اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، نادانی میں، سود میں، قرضے میں ڈوب گئے، اے اللہ ادا فرما دیجئے، ذاتی مکان اور آسرے دے دیجئے. اے اللہ آپ نے حضرت حاجرہ کی دعا کو قبول کیا، آج تک زمزم کے چشمے ابلوا دیے. آپ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا، آج تک انسانوں کو جانوروں کا گوشت کھلا دیا. اے اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، نبیوں کے امام ان کی نسلوں میں پیدا فرما دیے. اے اللہ ہمیں بھی حج کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنے محبوب کے شہر مدینہ بار بار کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجئے. ہمارے مردوں کو وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجئے، ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کا چشمہ اے اللہ جاری فرما دیجئے. سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے، آپ کے غیر کی چوکھٹ پر جانے نہ دیجئے. جیسے ایمان والے گھر میں آپ نے بغیر استحقاق کے پیدا کر دیا، اے اللہ ایمان پر مرنا آسان فرما دیجئے. روح کے نکلنے کی سختی سے بچا لیجئے، قبر کے عذاب سے بچا دیجئے، جہنم کی عذاب سے بچا دیجئے، قیامت کی رسوائی سے بچا دیجئے. اے اللہ غزہ کی عورتوں کو جو حوصلے آپ نے دیے ان حوصلوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. ان کے نوجوانوں کو جو بلند ہمتی آپ نے دی، اے اللہ وہ جرأت و ہمت ہمارے جوانوں کو عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.